الحمد للہ الذی کفا وسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے طلبہ و طلبات، آج کا درس عنوان اسلامیات لازمی کلاس 8 اور 9 درس اول سورہ انفال کے چند آیات اور اس کے تشریحات پر مشتمل ہے۔ اس میں مباحث زیادہ تر غزوہ بدر پر تبصرہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ان میں سے یعنی دو گروہ، اور انعامات بدر میں سے چند انعامات، اور اس کے بعد مشق درس اول ہے۔ تو سب سے پہلے ان آیاتوں کا ترجمہ سنیں۔ آپ کتاب اسلامیات صفحہ 2 کو غور سے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ انفال میں فرماتا ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح کے تمہارے پروردگار نے تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر سے حق کے لیے نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، یقیناً مومنوں میں سے ایک گروہ، ایک جماعت، چند افراد، چند لوگ اسے ناگوار سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، اس بات پہ ناخوش تھے۔ یجادلونک بالحق، وہ حق کے بارے میں، حق جنگ غزوہ بدر کے بارے میں آپ کے ساتھ جھگڑتے تھے۔ بعد ما تبین، یہ اس کے بعد کہ انہیں معلوم ہو چکا تھا، ان پہ یہ بات ظاہر ہو چکی تھی، ان پہ یہ بات آیات تھی، کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، ہانگے جا رہے ہیں، وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ وَإِذْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو، یعدکم اللہ، جب اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا، احدت طائفتین، دو گروہوں میں سے ایک کا، دو جماعتوں میں سے ایک کا، انہا لکم، کہ وہ تمہارا ہو جائے، کہ ان پر تمہارا قبضہ آ جائے، کہ وہ تمہارے زیر قبضہ آ جائے۔ وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہتے تھے، تم یہ پسند کیا کرتے تھے، تم یہ ارادہ کرتے تھے، أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ شَوْكَةٍ تَكُونُ لَكُمْ، کہ بغیر کانٹے والا دستہ تمہارا ہو جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ یہ چاہتا تھا، وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ یہ پسند کیا کرتا تھا، أَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ حق کو اپنے حکم کے ذریعے حق بنا دے۔ أَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ حق کو، دین اسلام کو اپنے حکم کے ذریعے حق ثابت کر دے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑیں کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ سچ سچ ہو جائے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق حق ہو جائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل مٹ جائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو مٹھا دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگر مجرم لوگ اسے ناگوار کیوں نہ سمجھے، مجرم لوگوں پر یہ بات ناگوار کیوں نہ گزرے۔
لیکن پھر اللہ ہی ایسا کرے گا. استغیثون ربکم، وہ وقت یاد کرو جب تم نے فریاد کیا اپنے رب سے. استغیثون ربکم، وہ وقت یاد کرو اے صحابہ کرام، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کفر سے جنگ کرنے والوں، جب تم نے فریاد کیا، استغاثہ کیا، تم نے درخواست کیا، تم نے فریاد کر لی، تم نے کس سے؟ ربکم، اپنے پروردگار سے. فاستجاب لکم، بس اللہ نے تمہارے لیے اجابت کیا. فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری درخواست قبول کر لی. فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی. فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری فریاد سن لی. انی ممدکم، بے شک میں تمہاری مدد کروں گا. انی ممدکم، میں تمہاری مدد کروں گا. بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتوں کے ذریعے جو لگاتار آنے والے ہوں گے. بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتوں کے ذریعے جو مسلسل آنے والے ہوں گے، فیر در فیر آنے والے ہوں گے، یقین بعد دیگر آنے والے ہوں گے. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس امداد کو. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس امداد کو. إِلَّا بُشْرًا، مگر محض خوشخبری دینے کے لیے. إِلَّا بُشْرًا، مگر صرف خوشخبری. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو اطمینان بخشے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دلوں میں یہ اطمینان آ جائے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ مدد صرف اللہ کی جانب سے تھی. ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. محترم سامعین، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی غزوہ بدر پر تبصرہ کیا کرتا ہے. بعد میں غزوہ بدر ختم ہونے کے بعد جب صحابہ کرام اپنے علاقے، اپنے گاؤں میں پہنچے، بعد میں اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مومنوں کے لیے اطمینان دینے کے لیے اس پہ تبصرہ کیا. یہ جو تبصرہ اور جو نقل کیا جا رہا ہے، یہ لب نشر مرتب نہیں ہے، یعنی ترتیب وار بیان نہیں ہے کہ پہلی ہوا تو پہلی ذکر، بعد میں ہوا تو بعد میں ذکر. اس کو لب نشر غیر مرتب کہا جاتا ہے. لب نشر غیر مرتب، ترتیب وار بیان نہیں ہے. بعض پہلے والے واقعات کو بعد میں بیان کیا جا رہا ہے، اور بعد میں واقع ہونے والے واقعات کو پہلے ذکر کیا جا رہا ہے. موقع کی مناسبت سے جب وہ سوال پیدا ہوتا ہے، مسئلہ بنتا ہے، تو اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنا کلام نازل کیا کرتا ہے، مومنوں کو سمجھاتا ہے. وہ غازی لوگ جو بدر میں شریک ہوئے تھے تو ان کو سمجھا دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ دین اسلام پہ عمل پیرا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلے سے آپ کے ساتھ جو وعدے کیے تھے اپنے پیغمبر کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے، تو صادق کر دکھائے اللہ تعالیٰ نے. تو آئندہ کے لیے مسلمانوں میں یہ جذبہ ایمان اور بڑھ جاتا ہے پھر کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو وعدے ہمارے ساتھ کیے تھے وہ سچ کر دکھائے. تو دین اسلام حق ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہے، اور ہم جو لڑ رہے ہیں کفر کے خلاف کوئی ذاتی مقاصد ہماری نہیں ہے، بلکہ ہم جو لڑ رہے ہیں ایک ذات ربی کی رضا کے حصول کے لیے اور حق کو دنیا میں نفاذ کرنے کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا، کما
بالحق, جس طرح کہ تمہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکالا تمہیں تمہارے رب نے ایک حق کے لیے. یہاں پہ حق سے مراد غزوہ بدر ہے جو سچائی کا معرکہ تھا, حق پہ مبنی معرکہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نہ حق پہ نہیں تھے, آپ حق پہ تھے, جو مومنین آپ کے ساتھ تھے وہ حق پہ تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو اپنے گھر سے نکل رہے تھے اس لڑائی کے لیے, اس معرکہ کے لیے, اس جہاد کے لیے, تو یہ اللہ کا حکم تھا اور حق پہ تھا. تو دراصل اللہ تعالیٰ اپنی نعمت ان پہ گنا رہا ہے کہ یہ میری نعمت تھی, یہ میرا فضل تھا آپ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھر سے ایک حق معرکے کے لیے نکالا. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, جس طرح کہ تمہارے پروردگار نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر سے حق کے لیے نکالا غزوہ بدر کے لیے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, اور حقیقت یہ ہے وَإِنَّ فَرِيقًا, یقیناً ایک فرقہ, ایک جماعت, ایک گروہ, چند افراد, مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں میں سے, جو آپ کے ساتھ پھر شامل ہیں غزوہ بدر میں 313 میں سے چند افراد ایسے تھے لَكَارِهُونَ, کہ وہ برا محسوس کرتے تھے اس نکلنے کو بدر کی میدان میں. کیوں کہ انہیں پہلے سے یہ معلوم ہو چکا تھا, جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اسلحے کم ہے, تعداد میں ہم کم ہیں, ٹریننگ مضبوط نہیں ہے, وہ اس طرف کفار ہے, زیادہ تر مکہ کے باشندے ہیں, وہ ٹرین ہے پہلے سے, جبکہ امختہ لوگ ہیں, تعداد میں زیادہ ہے, تو ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. تو اس بات پہ ابتدا میں وہ ناخوش تھے کہ یہ تو ایسا ہے جس طرح کہ ہم اپنی موت کے لیے جا رہے ہیں. اللہ نہ دکھائے ہم اور تم کو وہی صورتحال کہ ایک شخص موت کے لیے جا رہا ہو, اپنی مرضی سے نہیں, کوئی دوسرا اس کو ہانک رہا ہے, پیچھے سے دھکیل رہا ہے, پھانسی کے لیے, پھانسی گاٹ کے لیے جاتا ہے, تو پاؤں سے وہ دم نکل چکے ہوتے ہیں, صحیح طریقے پہ انسان نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ یہ لوگ مدینہ منورہ سے, اپنے گاؤں سے, اپنے علاقہ سے بدر کے میدان میں کفار کے مقابلے کے لیے جب جاتے تھے, اور انہیں یہ معلوم تھا کہ گویا کہ ہم اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ اسباب کم ہے ظاہری طور پہ, تو اس بات پہ وہ ناخوش تھے کہ یہ نہیں جانا چاہیے, دفاع کرنا چاہیے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یجادلونک بالحق, یہ لوگ تم سے حق جنگ یعنی غزوہ بدر کے بارے میں جھگڑتے تھے. یجادلونک, وہ تمہارے ساتھ جھگڑتے تھے. یہاں پہ جھگڑنے سے مراد لفظی نزاع ہے, جس کو ہم ڈیلاگ کہتے ہیں, جس کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مناظرہ کہتے ہیں, باتوں کا مقابلہ کہتے ہیں. تو اپنی دلائل بتاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو لوگ خوش تھے جا رہے تھے وہ ان کے اپنے دلائل تھے, ان کے اپنے دلائل تھے کہ اسی دفعہ نہیں جانا چاہیے, جب ہم مضبوط بنے اپنی دفاع کرنی چاہیے, اور جب مضبوط بنے تو خود بخود اس کے مقابلہ کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا اس لفظی نزاع سے جھگڑے میں, یجادلونک بالحق, وہ حق جنگ کے بارے میں آپ کے ساتھ جھگڑتے تھے, لیکن کب؟ بعد ما تبین, اس کے بعد کہ انہیں معلوم ہو چکا تھا, ان پہ یہ بات آیا تھی, ظاہر ہو چکی تھی ان پہ, کأنما یساقون الی الموت, گویا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں, موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. یساقون, ہانکنا, وہ ہانکے جا رہے ہیں, اپنی طرف کو کھینچ لینے کو کہتے ہیں ہانکنا, اور پیچھے سے دھکے دے کر
نکالنا تو بھی اسی معنی میں یہ لفظ مستعمل ہو سکتا ہے. یوسا کو نہ پیچھے سے دھکیلنا کا اللہ کا حکم تھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امر تھا کہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا کہ جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ہم تعداد میں کم ہے, ہم تو 313 افراد ہیں, وہ بھی کمزور بغیر ٹریننگ کے, اکثر زمیندار لوگ مدینہ منورہ کے رہنے والے, اور دوسری طرف ٹرین مکہ کے جنگجو لوگ. تو جب یہ معلوم ہوا اپنے اسلحوں کے بارے میں, اپنے گھوڑوں کے بارے میں, اپنے اونٹوں کے بارے میں, ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھی, نیزے تھے ان کے ساتھ, مالی استحکام نہیں تھی, تو اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتوں کے معاملے میں جھگڑتے تھے. کأنما یساقون الی الموت, گویا کہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. وہم ینظرون, وہ دیکھ بھی رہے, پوری طرح دیکھ رہے تھے اپنی موت کو وہاں پہ جا کے. تو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا کہ آپ کا رائے تو یہ تھا کہ نہ جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں نے نکالا آپ کو اور آپ کے معاونین کو بدر کے مقابلے کے لیے. یہ بھی ایک احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, فضل کا اللہ تعالیٰ کا مومنوں پہ. نمبر 2, وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ, موقع کی تبصرہ ہے اللہ تعالیٰ کا بدر کے واقعات پہ. وَإِذْ, اور وہ واقعات کر رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان غازی لوگوں کو جو بدر سے واپس آ چکے ہیں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ, جب اللہ نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ احدى الطائفتين, 2 گروہوں میں سے ایک کا, انہا لکم, کہ وہ تمہارا ہو جائے. احدى الطائفتين, 2 گروہوں میں سے ایک کا. سوال آتا ہے پھر احدى الطائفتين سے کون سے 2 گروہ مراد ہے؟ احدى الطائفتين سے کون سی 2 جماعتیں مراد ہے؟ بدر کے حوالے سے, سیاق و سباق کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ واقعات اور جب ہم نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ. یہ وعدہ تاریخی لحاظ سے تو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے زمانے سے تھوڑا پہلے نیند میں خواب دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس خواب کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا وہ دستہ جو ایک قریش مکہ پہ مشتمل تھا, اور ان کا مقصد تھا کہ اس دفعہ جب ہم مال تجارت لے کے شام جائے اور جتنا ربح اور منافع ہمیں حاصل ہو جائے واپس لا کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے. یہ مشورہ ہوا تھا مکہ میں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے, مسلمانوں کی ٹیکھنی کے لیے. تو مکہ سے یہ قافلہ روانہ ہوا, اس میں تقریباً 40 کے لگ بھگ افراد تھے. ابو سفیان بن حرب اس کا کمانڈر تھا, اس کا سپہ سالار تھا, اور تقریباً 50,000 اشرفی مالیت کا سامان تھا مختلف تجارت کے لیے, جو مکہ سے لے جا کر شام میں فروخت کرنے کے لیے اور وہاں کچھ چیزیں خرید کر واپس لانے کے لیے یہ منصوبہ تھا. اور انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس دفعہ تمام ربح لا کر اپنی جمع پونجی میں نہیں جمع کریں گے, اپنے اولاد کے لیے جمع نہیں کریں گے, بلکہ یہ لا کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر بھی نہیں تھے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان پہ واضح کر دیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بھی اپنا جو شورا اجلاس تھا, چیدہ صحابہ تھے, ان سے مشورہ کیا کہ ایسا صورتحال ہے, کیا کیا جائے. مشورہ اس کے ہوا کہ مدینہ سے گزرتے ہوئے جو راستہ تھا شام کے لیے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے